آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، زبور میں سے اس کی پہلی کتاب جو زبور کا پہلا باب ہے اس پر غور کریں گے، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے جب بھی کھلتا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں اور برکت پائیں اور اس پر غور کریں۔ جب ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اور پورا دھیان اس کے کلام کی طرف لگانا ہوگا، تو پھر ہم اس کلام کو جب اپنی زندگی کے اندر ریسیو کریں گے تو ہم بڑی برکت کو ریسیو کریں گے۔ آج ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آج کا کلام جو ہے وہ ہم سبوں کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا اور ہم 100 کا 100 گنا پھل لانے والے ٹھہریں گے۔ تو ضرور ہے کہ جب بھی خدا کا کلام کھلتا ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے فروٹفل ثابت ہوتا ہے، وہ لوگوں کے زندگی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آج کا کلام بھی ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں برکتوں کو لائے گا، ہمارے لیے نئی رہنمائی کو لے کر آئے گا۔ آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے پہلا زبور اس کی پہلی آیت سے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، جو کچھ وہ کرے گا باور ہوگا۔ آمین۔ آج جو خدا کے کلام میں سے ہمیں حصہ ملا ہے وہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ لوگ جو خدا کے ساتھ منسلک ہیں، راست باز لوگ، اور دوسرے وہ جو خطا کار لوگ ہیں، شریر جو ہے اس کی جو کام ہے وہ بدی کے ہیں، اور جو راست باز ہے اس کے جو کام ہیں وہ بھلائی کے ہیں۔ راست باز وہ زندگی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے، راست باز وہ زندگی ہے جو خدا کی وفادار ہے، راست باز وہ زندگی ہے جو خدا کے کلام کو سنتی ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہے۔ آج خدا اس کے لیے جو حقیقی بلیسنگ ہے اس کے لیے خدا اس کے لیے ورڈز یوز کرتا ہے۔ خدا اس کے لیے اس کو کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یا جب آپ خدا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ راست بازی کا، خدا کے وفادار لوگ، برگزیدہ لوگ، یہ ورڈ ہمارے لیے یوز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو راست باز ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں آج ایک بڑی جو ہے رہنمائی دیتا ہے اور ہمیں ایک ایسے کام سے روکتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ جب خدا ہم سے بات کرتا ہے تو وہ ہمیں اور زیادہ جو ہے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں اپنے کلام سے رہنمائی دیتا ہے، ہمیں ایک قوت دیتا ہے۔ اور اس کی جو نیچے ہم دیکھیں گے لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ جو راست باز ہے وہ خدا کے قریب ہے، اور اس کی جو ایک اگزامپل دی گئی ہے، ایک مثال دی گئی ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندی کے پاس لگایا گیا ہے اور جس کو ہر وقت اس کے ٹائم پہ پانی مل رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ سرسبز اور شاداب ہیں۔
اسی طرح جو راست باز ہے، جب وہ خدا کے ساتھ جڑا رہے گا، جب وہ خدا کی حضوری میں رہے گا، جب وہ خدا کے ڈر اور خوف میں رہے گا، تو پھر وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہوا ہے، جو پانی کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ زمین سے اس پانی کو لے رہا ہے، اور وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے۔ راست باز جو زندگی ہے، جب وہ خدا کے ساتھ جڑ جائے گا، جب وہ خدا کے ساتھ کھڑا رہے گا، تو اس کی بھی گروتھ ہوگی، اور وہ ایک بڑا پیڑ بننے کے لیے اس کی جڑیں، اس کی اچھی عادتیں، اس کے اچھے کام جو ہیں وہ گروتھ کر رہے ہیں، اور وہ خدا میں بڑھتا جائے گا، اور وہ خدا کے ساتھ جڑا رہے گا، اور وہ پیوست ہوتا جائے گا، اور اس کی جو ہے عادتیں اور بھی خوبصورت ہوں گی، اس کے جو کام ہیں اور بھی اچھے ہوں گے، اور جب اس کے اچھے کام جو ہیں وہ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بابرکت ہوں گی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو راست باز ہے، جب وہ کسی خاندان کے اندر داخل ہوگا، کسی گھرانے کے اندر جائے گا، تو اس کا قدم اس گھرانے کے لیے بابرکت ہوگا۔ لکھا ہے کہ جہاں راست باز کا قدم ہی ٹکے گا، خدا کیا کرے گا؟ اس گھر کو بابرکت بنائے گا۔ یہ بھی بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے راست باز کے لیے، کہ راست باز جب ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے، تو شہر آباد ہوں گے، شہر سرفراز ہوں گے، شہر بحال ہوں گے، قومیں بحال ہوں گی، ملک بحال ہوں گے۔ راست باز کی دعا جو ہے وہ بحالی کا سبب ہے۔ راست باز کا آپ کے خاندان کے اندر آنا آپ کے گھرانے کی بحالی کا سبب ہے۔ راست باز کا آپ کے ملک کے شہر کے اندر آنا آپ کے شہر کے لیے بابرکت ہے۔ اس لیے زبور نویس جو لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ خطا کار کون ہیں؟ وہ لوگ جو بدی کے لیے آپ کو قائل کر رہے ہیں، وہ دوست جو غلط مشورے آپ کو دے کر آپ کی لائف کو برباد کر دیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا، صرف آپ ہی نہیں، آپ کا پورا گھرانہ اس شرمندگی کو چھپاتا پھرے گا۔ جب آپ خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، جب آپ خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ وہی غلاظت جو ان خطا کاروں کی زندگی کے اندر ہے، وہ آپ کے خاندان کو لگ جائے گی، آپ کے گھرانے کو لگ جائے گی، اور آپ اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے، اس گناہ کو چھپانے کے لیے جو ہے آپ اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ خدا سے دور ہو جائے۔ اس لیے آج موقع ہے، خدا ایڈوانس ہم سے بات کر رہا ہے، خدا ہماری تربیت کرنے کے لیے ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے جب بھی خدا کا کلام کھلتا ہے، وہ ہمیں تازگی دیتا ہے، ہمارے ایمان کو دھوتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، تاکہ ہم زیادہ مضبوط ہو کر خدا کی طرف بڑھیں اور ہمارے قریب کوئی شرمندگی نہ ہو۔ جیسے اس درخت کے جو ندی کے پاس لگایا گیا ہے، اس کے پتے ہرے اور سرسبز اور شاداب ہیں، ویسے ہی آپ کی سوچ ہمیشہ برائٹ ہوگی، مضبوط ہوگی، اور ابلیس کے گنونے منصوبے کبھی بھی آپ کے اوپر ہیوی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ ایمان میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر ابلیس جو ہے، وہ شریر جو ہے، اس کے منصوبے آپ سے دور ہوتے جائیں گے اور وہ گھٹتے جائیں گے۔ اس لیے خدا نے ہمیں آج رہنمائی دی ہے، خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہت سارے نوجوان، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نشے کی عادت کے اندر پڑ چکے ہیں، لیکن کسی ایسی جگہ پر ان کو کسی نے قائل کیا ہے، کسی نے ان کی رہنمائی کی ہے، اور وہ غلط جگہ پر پڑے ہوئے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو زناکاری کی لت کے اندر ہے، اور کسی نے ان کو غلط گائیڈ کیا، اور آج وہ ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے۔
آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے یہ بہت ہی گھناؤنا ہے۔ خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے، ایسے منصوبوں سے، ایسے خیالات سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اگر ہم غور کریں تو ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کو صرف یہ ہی نہیں کہ وہ خدا سے دور ہوئے ہیں، بلکہ ان کی جو اپنی حالت ہے وہ بھی بگڑ چکی ہے۔ تو اس لیے خدا اپنے لوگوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے۔ خدا کا بندہ زبور نویس جب اس بات کو اس نے لکھا ہے تو اس نے ہمارے لیے، اور اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے۔ وہ مبارک لوگ ہیں جن کا اٹھنا اور بیٹھنا خدا کی مرضی کے ساتھ ہے، جن کا چلنا پھرنا خدا کی مرضی کے ساتھ ہے، جن کا آگے بڑھنا خدا کی مرضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شریعت وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شریعت وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف موو کرتا ہے۔ وہ کچھ ایسے قاعدہ قانون ہیں جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں۔ ہمیں اس شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنے خاندان کا حصہ بنانا ہے، اور پھر وہ راست باز شخص جو ہے جب آپ کے علاقہ کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر آئے گا تو وہ مبارک ہوگا آپ کے لیے۔ اس کو جب آپ خوشی کے ساتھ ویلکم کریں گے، اس کا استقبال کریں گے، تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس راست باز کو اپنے خاندان کے اندر ویلکم کریں، تو آپ خدا کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بلیسنگ ہے۔ راست باز کو پہچاننے کے لیے ہمیں خود راست باز بننا ہوگا۔ ہمیں خود اس لباس کو پہننا ہوگا جو پاکیزگی سے، جو خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے، جو تسلی سے بھرا ہوا ہے، جو خدا کے ڈر اور خوف سے بھرا ہوا ہے۔ اس کلام کو جب آپ پہنیں گے تو پھر ہی آپ وہ پہچان سکتے ہیں زندگی کو۔ روحانی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ روحانی آنکھیں تب ہی کھلتی ہیں جب ہم راست بازی کو پہنتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جب ہم روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ اگر ہم پانی کی بات کریں، پانی کا جو لفظ ہے وہ دھونے کا، تازگی دینے کا جو ہے، تو تازگی ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم روح القدس سے بھرے ہوں گے۔ وہ درخت جو ندی کے پاس لگایا گیا وہ اس جگہ سے پانی لے رہا ہے اپنی خوراک بڑھنے کے لیے۔ آپ روح القدس کو ریسیو کریں خدا کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے۔ جب روح القدس کو آپ اپنی زندگی کے اندر لیں گے تو آپ تازگی کو ریسیو کریں گے، آپ ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ دنیاوی دکھ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن وہ دکھ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ روح القدس سے معمور ہیں، آپ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اس بادشاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دنیاوی تھوڑی سی تکلیف آپ کے لیے وہ کبھی بھی اس محبت کو، اس تازگی کو آپ سے جدا نہیں کر سکتی، اس روح القدس کو آپ سے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اس درخت کی مانند جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہیں۔ وہ ندی کے کنارے لگا ہوا درخت جو ہے وہ کیوں گروتھ کر رہا ہے، کیوں اس کی تازگی بحال ہے؟ کیونکہ وہ اس کو وقت پر خوراک مل رہی ہے۔ اس لیے جو خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کے روح القدس کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرتے ہیں، وہ بھی اس درخت کی مانند ہیں، وہ بھی دن بدن گروتھ کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے جو راست بازی ہے، اس لیے خدا آپ کو آج مبارکباد دیتا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو برائیوں سے، خطا کاریوں سے، غلط کاریوں سے، بدکاریوں سے دور ہیں، اور انہی کے لیے یہ مبارک ہے، انہی کے لیے یہ بشارت ہے۔
انہی کے لیے یہ برکت ہے جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی اگلے حصے پر غور کریں تو لکھا ہے شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسا کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے اور شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ دو لوگ ایک خدا کے کلام کی ایک سمجھ رکھتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو خدا کے کلام کو ہو سکتا ہے سنتے ہوں گے لیکن اپنے من کے فیصلوں کو نہیں بدلتے، وہ شریر ہیں، اور شریر ہمیشہ شرارت ہی کرتا ہے اور اس کو خدا نے لعنتی ٹھہرایا ہے۔ تو اس لیے اس لعنت سے بچنے کے لیے آپ کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک اچھا موقع ہے جس کے اندر آپ جو ہے مبارک ٹھہر سکتے ہیں، خدا کے بیٹے ٹھہر سکتے ہیں، خدا کے برگزیدہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ تب ریسیو کر سکتے ہیں جب آپ پراپر خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ دکھ بھی آئیں تو آپ کھڑے رہیں۔ وہ درخت جو ندی کے پاس لگایا گیا ہے، جب آندھی طوفان بھی اس پر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پتے مرجھائیں کسی جگہ سے، یا وہ پتے ٹہنیوں کے ساتھ ٹکرا کر وہ پھٹ سکتے ہیں، لیکن وہ دکھ برداشت کرتا ہوا پھر بھی وہ سرسبز اور شاداب ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ٹہنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن وہ سارے دکھ، اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بیماری آئے تو یہ نہ کہیں کہ شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بڑی مشکلات آئے تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ہو سکتا ہے خدا نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں، بلکہ ایسے حالات میں بھی خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور خدا سے دعا کرتے رہنا ہے، روح القدس سے معمور ہوتے رہنا ہے، اس کی وفاداری میں آگے بڑھتے رہنا ہے، تاکہ آپ اپنے لیے، آپ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ وہ برکت آپ کے لیے جاری ہوگی جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز ہوگا۔ تب ہوگا جب آپ ہر طرح کے حالات سے لڑ کر، روح سے بھر کر، خدا کی محبت سے بھر کر، خدا کے کلام سے بھر کر آگے بڑھیں گے، تب پھر آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ لوگوں کے لیے بابرکت ہوں گے، وہاں آپ دوسرے گھرانوں کے لیے بابرکت ہوں گے، آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہ بابرکت ہوگا۔ بلیسنگ تب جاری ہوتی ہے جب ہم لگاتار خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لگاتار خدا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ مشکل وقت بھی آتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری میں آگے بڑھتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری میں آگے بڑھتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہنا ہے۔ تو تب خدا کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سیکرٹ ہے کہ خدا ہمیں پہلے ان چیزوں کی بتا دیتا ہے، پہلے ہمیں ان چیزوں سے رہنمائی دیتا ہے کہ جو ٹھٹھا باز لوگ ہوں گے ان کی مجلس میں آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ بیٹھیں گے تو وہ چیزیں آپ کی لائف کے اندر انٹری کرنا شروع کریں گے۔ تو اس لیے ان کی مجلس سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے، ان کے رنگ میں، ان کی طرح کی عادتوں کو اپنے اوپر نہیں لینا، بلکہ خدا کی دی ہوئی برکت کو، اس منصوبے کو، شریروں کے منصوبوں کو نیست کر کے ان کو اس بری راستوں سے آپ کو واپس لانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی خدا کو جانے اور خدا کے بیٹے ٹھہرائیں۔ یہ آپ کے لیے خدا نے آج جو ہے کلام کو جاری کیا ہے، آج کے کلام کو ہم سب کے لیے جاری کیا ہے۔ تو اس لیے جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اس بحالی کو، حقیقی بحالی کو لینے کے لیے ہمیں خود کو محفوظ کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کرنا ہے۔
میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ اپنی لائف کے اندر اس بات کا تجربہ کریں، اس بات کو جاننے کے لیے کہ ایک درخت جو ہے وہ بیابان کے اندر کھڑا ہوگا جس کو پانی نہیں مل رہا، جب ہوا تیز چلے گی، جب آندھی تیز آئے گی تو اس کے پتے گرنا شروع ہو جائیں کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہے، وہ سبز اور شاداب نہیں، وہ بلکہ پھیکے پھیکے سے ان کے کلر ہوں گے، اور وہ جب تیز ہوا آئے گی تو وہ اس درخت سے جدا ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں، جب تیز ہوا آئے گی، جب برے حالات آتے ہیں تو وہ بھی یسوع سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کے اندر مضبوط نہیں۔ جو مضبوط ایمان والے حالات جیسے بھی ہوں وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں، وہ بنے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سرسبز اور شاداب ہیں، ان کو وقت پہ پانی مل رہا ہے، اور وہ ندی کے پاس ہیں، وہ خدا کے پاس ہیں، وہ یسوع کے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ اس کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور جو ڈالیاں مجھ میں قائم رہتی ہیں وہ سرسبز اور شاداب رہتی ہیں۔ جب طوفان آئیں گے، جب مشکلات آئیں گی تو وہ اپنے درخت سے، اپنے پیڑ سے جدا نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ان کو وقت پر پانی ملتا ہے، ان کو وقت پر خدا کا کلام ملتا ہے، اور روح القدس سے مامور ہو کر، وہ اس روح سے بھر کر وہ خدا کے نام کی گواہی دیتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی اس پیڑ کا حصہ بنیں جو سرسبز اور شاداب، حالات جیسے بھی آئیں وہ مضبوط ہوں، وہ کھڑے رہیں، وہ بنے رہیں۔ تب ہم بنے رہ سکتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج خدا کا کلام ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے۔ اگر راست باز بننا ہے تو پھر آپ مبارک ہیں، پھر آپ بلیس ہیں۔ اگر شریر کی صلاح کو آپ اپنی زندگی کے اندر لینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ نیست ہو جائیں گے، پھر آپ خدا سے دور ہو جائیں گے، اور ابلیس ہمیشہ آپ کو شرمندگی ہی دے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی لوگوں نے غلط کام کیے، خدا کے حکم کو توڑا، اگر آپ دنیا کی عدالت پر غور کریں، دنیا کی عدالت پر غور کریں تو وہ چور کو چوری کی سزا دیتی ہے، اور وہ سزا کو اناؤنس کرتے ہیں کہ اس نے اس وقت چوری کی اور ہم نے اس کو پکڑا، اور یہ غلط بات ہے۔ جو زناکار ہیں ان کو زناکاری کی سزا ملی، جو بدکار ہیں ان کو بدکاری کی سزا ملی، جو قاتل ہیں ان کو قاتل کی سزا ملی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے حکم کو رد کیا، اور موجودہ حالات کے جو عدالت تھی، جو موجودہ حالات کے جو پولیس مین تھے، سیکیورٹی تھی، انہوں نے پکڑ کر ان کو جو ہے جیل کے اندر ڈالا اور ان کو سزا دی، ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو مارا گیا۔ کچھ ملکوں کے اندر قانون ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب وہ ایک ہاتھ کاٹے ہوئے کو لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ چور ہے، اس سے بچیں، لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ اس لیے وہ ایک دنیا کا قانون کی سزا دیتا ہے، تو جو زندگی کا مالک ہے، جو زمین آسمان کا کل اختیار رکھتا ہے، جب وہ عدالت لگائے گا تو جو خدا کے حکموں کو رد کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس عدالت کے اندر شریر کہا گیا ہے، اور وہ شریر جو ہیں وہ خدا کی برکتوں سے دور رہے، خدا کی نافرمانی کی، خدا کے حکموں کو توڑا، اور اس لیے ان کا جو ٹائٹل ہے، ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ شریر ہے، اور جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ یہ راست باز لوگ ہیں، یہ خدا کے بلیس لوگ ہیں، جن کے اوپر خدا کی برکتیں جاری رہی، جن کے اوپر خدا کی برکتیں جاری رہی، جو سرسبز اور شاداب ہیں اس درخت کی مانند۔ اپنے آپ کو وہ درخت ندی کے پاس تھا، اور وہ بلیس ہوتا رہا، وہ بڑھتا رہا،
آپ یسوع کے پاس رہیں, خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں, آپ بھی بلیس ہوں گے, بڑھیں گے, ترقی کریں گے. جو مانگیں گے خدا آپ کو عین وقت پہ پرووائڈ کرے گا. دکھوں کو بھی سہیں گے, جیسے اس درخت نے آندھیوں اور طوفانوں کے اندر اپنے آپ کو مضبوط رکھا, کیونکہ اس کو وقت پر فیڈ ملتی تھی. اس لیے جیسے بھی حالات ہوں, آپ بیماری میں, پریشانی میں, کیسے بھی حالات کے اندر ہیں, آپ یسوع کے ساتھ جڑے رہیں. وہ آپ کو سرسبز اور شاداب کرے گا, مضبوط کرے گا, اور آپ کو چاہے جیسے بھی ابلیس کے منصوبے ہوں, آپ ان کو کچلتے ہوئے آگے بڑھیں گے یسوع مسیح کے نام میں. آپ ان کو کچلتے ہوئے یسوع مسیح کے نام میں آگے بڑھیں گے. آمین. جب ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر ہی ہمارے لیے برکتیں جاری ہوتی ہیں. اور آج کے کلام میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ دو لوگوں کی سٹوری ہے, ایک راست باز کی اور دوسری شریر کی. اور جو راست باز ہے اس کو کہا گیا کہ مبارک ہے وہ آدمی. اگر آپ مبارک بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ گولڈن موقع ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے. اس کو ضائع مت کریں, بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, تاکہ آپ خوشحال رہ سکیں, آپ بابرکت رہ سکیں, آپ خدا کے ساتھ جڑے رہ سکیں. جو لوگ اس برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں, جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج خدا سے وعدہ کریں, پرومس کریں کہ خداوند میں تیرا بیٹا بننا چاہتا ہوں, میں تیری بیٹی بننا چاہتے ہوں. میں تیرے کلام سے سیکھ چکا ہوں کہ تو نے واقعہ ہی اپنے لوگوں کو بلیس کہا ہے, اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے تو نے یہ کلام کو نازل فرمایا ہے, اور میں تیرے راست باز لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں اس لعنت کو, اس بوجھ کو, اس گناہ کو, اس نفرت کو, اس شریر کو لے کر نہیں چل سکتا جو تیرا نافرمان ہو. میں تیرا وفادار بیٹا بننا چاہتا ہوں, بیٹی بننا چاہتے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں ایمان میں مضبوط رہنا چاہتا ہوں. حالات جیسے بھی ہوں گے خداوند میں اس کو مینج کروں گا, اور میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا, اور تو میرے ساتھ کھڑا ہے. خدا سے آج آپ نے یہ مانگنا ہے اور خدا آپ کو پرووائڈ کرے گا. آپ ایمان کے ساتھ خدا سے مانگیں. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اور میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہو. اے خداوند تیرے حضور درخواست رکھتے ہیں, آج جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جتنے اس جگہ پر موجود ہیں, ان سب کے لیے خداوند تیرے کلام کی قدرت کو مانگتا ہوں, تیرے کلام کی خداوند اس سمیق باتوں کو مانگتا ہوں. جو آج تیرا کلام کھلا ہے, تو نے اپنے لوگوں کے راستوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تو نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ صلاح پر نہیں چلتا, اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. سوئے خداوند تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے, تو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. آج تیرے کلام کا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے تیرے پاکرو کے زور کو مانگتا ہوں, تاکہ خداوند تیرا پاکرو تیرے لوگوں کی رہنمائی کرے, اور تیرا قوی ہاتھ تیرے لوگوں کے اوپر بڑا رہے, تاکہ وہ اے خداوند ہمیشہ تیرے شلٹر کے نیچے رہتے ہوئے, تیرے ڈر اور خوف کے نیچے رہتے ہوئے, تیرے ڈر اور خوف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر آگے بڑھیں, اور تیری برکتیں ہمیشہ ان کے لیے جاری رہیں, تیری بلیسنگز ان کے لیے جاری رہیں. اور اے خداوند جتنے لوگ سن رہے ہیں, اگر انہوں نے اپنی لائف کے اندر, ماضی کے اندر تجھے ناراض کیا ہے, سو تو اے خداوند بخش دے, کیونکہ تو قہر کرنے میں دیما اور شفقت میں غنی ہے. اپنی شفقت کو جاری کر, اور اے خداوند اس شریر کے منصوبوں کو اس کے بدن سے جدا کر کے نئے منصوبے اس کی زندگی کے اندر جاری کر دے, کیونکہ تو نے اس لیے بلیدان دیا, اس لیے صلیب پر قربان ہوا تاکہ تیرے لوگ محفوظ ہو جائیں. آج تیرے پاک لہو کو مانگتا ہوں جو ہر طرح کی بدیوں کو, گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو نے اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے, مخلصی کے لیے اس بھاری صلیب کو اٹھایا اور اس پر اپنی جان دی, اپنے لہو کو بہایا. تیرے پاس نجات ہے, تیرے پاس بحالی ہے, تیرے پاس خوشحالی ہے. سو اے خداوند تو ان لوگوں کی بدیوں کو جدا کر کے اپنی بلیسنگ کو اپنے لوگوں کے لیے جاری کر دے, اپنے لوگوں کے لیے اس برکت کو جاری کر دے, تاکہ وہ ہر طرح کے گناہ سے, ہر طرح کی بدی سے پاک ہوں. اور اے خداوند تیرا کلام ان کی زندگی کے اندر جڑ پکڑے, اور اس وہ پیڑ کی مانند سرسبز اور شاداب ہونا شروع ہو جائیں. ان کی بسیدگی
ان کی ویکنس، ان کے ایمان کی کمزوری ان کے بدنوں کو چھوڑ جائے، ان کی تمام جو غلط منصوبے ہیں ان کے بدنوں کو چھوڑ دیں، ہر طرح کی برائی کی اسپرٹ ان کو چھوڑے، ہر طرح کی ایول اسپرٹ ان کو چھوڑے، ہر طرح کے برے منصوبے ان کے بدنوں سے، سوچوں سے جدا ہو، اور اے خداوند تیرا پاک روح ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آج جنہوں نے سن کر تجھ پر ایمان رکھا ہے، جنہوں نے ماضی کے اندر تجھے ناراض کیا ہے، سو اے خدا ان گناہوں کو، ان کے باو جداد کے گناہوں کو ان کے بدنوں سے جدا کر کے ان کو بحال کر، اور اپنا جلال ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ آج کا کلام جو ہمارے ایمان کے لیے بڑی تازگی کو، بڑی خوشی کو لے کر آتا ہے، جو خدا بڑی بحالی کو لے کر آتا ہے، اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ آج کے موقع کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، آج کے خوبصورت کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ اور جتنے لوگوں نے تیرے حضور درخواست رکھی ہے، اپنے راستوں کو، برائی کے راستوں کو چھوڑ کر تیری طرف موو ہوئے ہیں، اس بات کے لیے بھی خدا تیرے شکر گزار ہیں۔ تو اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے روح القدس کو جاری کر، تاکہ تیرا پاک روح کام کرے اور تیرا جلال ظاہر ہو، کیونکہ تیرے کلام میں ایک چشمہ لکھا ہے، جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ سو تیرے پاک روح کو اپنی لائف کے اندر ان زندگیوں پر ویلکم کرتا ہوں، تاکہ ان کی زندگی کے اندر تیرا پاک روح کام کرے اور ابلیس کے سارے منصوبے نیست ہوں، تیرا ابر چھائے، اور یسوع جی تیرا جلال ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ مسیح خداوند کے نام نے ان زندگیوں کے لیے بحالی کو، خوشحالی کو مانگ لیتے ہیں، آمین۔